علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ رب کعبہ کی قسم فتح ہماری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے ملک شام میں لشکر بھیجا گیا۔ مسلمان جب بیت المقدس کے شہر کے قریب پہنچے تو عیسائی قلعہ بند ہو گئے اور شہر کے سارے دروازے بند کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ کئی ماہ کی خوراک اور سامان وغیرہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، اس لیے انہوں نے کوئی خاص غم نہ کیا کہ ہمارا کیا ہوگا۔ شہر کے ارد گرد بڑی مضبوط قسم کی فصیل تھی، مسلمانوں کا اندر داخل ہونا بڑا محال تھا، اس لیے مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کیا۔ یہ سخت سردی کا موسم تھا، مسلمانوں نے بھی ہمت نہ ہاری اور بڑی استقامت اور جوانمردگی کے ساتھ یہ محاصرہ جاری رہا۔ تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ عیسائی اس محاصرے سے سخت پریشان ہوئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں کہ اتنے عرصے تک سخت سردی میں باوجود عزم اور ہمت کے یہ محاصرے میں کھڑے ہیں۔ ایک دن عیسائیوں کے علماء اور عمائدین جمع ہو کر مسلمانوں سے مخاطب ہوئے کہ آخر آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہم آئے نہیں ہیں بلکہ ہم بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں اللہ جل شانہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت پر لگا دیں۔ علماء شہر نے جواب دیا کہ ہماری مذہبی کتابوں کی روح سے تم لوگ ہمارے اس شہر کو قطعاً فتح نہیں کر سکتے۔ یہ تو تم نے 1 مہینے کا محاصرہ کیا ہے، اگر تم 30 سال بھی کھڑے رہو تو تم اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس شہر کو وہ شخص فتح کرے گا جس کا نام عمر ہوگا، تمہارے امیر لشکر کا نام عبیدہ بن جراح ہوگا۔ مسلمانوں نے جب یہ بات سنی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا فتحنا البلد ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ عیسائی حیران ہوئے کہ یہ کیوں اتنے خوش ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہمارے خلیفہ اور امیر المومنین کا نام عمر ہی تو ہے اور جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ عیسائیوں نے کہا صرف نام کی بات نہیں ہے بلکہ ہمارے مذہبی کتابوں کے اندر اس شخص کی پوری نشانیاں موجود ہیں۔ آپ اپنے امیر لشکر کو بلائیں اور وہ نشانیاں اگر اس کے اندر پائی گئیں تو ہم بغیر کسی مزاحمت کے یہ شہر کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں گے۔ مسلمان حیران تھے کہ یہ عیسائیوں کی کوئی چال نہ ہو، اس لیے فوج میں سے ایک ایسا شخص جس کی شکل و صورت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے انتہائی ملتی جلتی تھی، اس کو پیش کیا گیا۔ عیسائیوں نے جب اس شخص کو دیکھا تو خوب غور و خوض کے بعد کہنے لگے خدا کی قسم یہ شخص عمر جیسا تو ہے لیکن عمر نہیں ہے۔ اب مسلمانوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا جائے، چنانچہ پیغام بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سواری لے کر اپنے غلام کے ساتھ چل پڑے۔ آپ نے غلام سے کہا سواری ایک ہے اس لیے ہم باری باری اس پر سوار ہوں گے، 5 میل میں پیدل چلوں گا اور تو سوار ہوگا اور 5 میل تو پیدل چلے گا میں سوار ہوں گا۔ غلام نے بڑی لجاجت سے عرض کیا حضرت میری کیا مجال کہ آپ کے پیدل چلتے ہوئے میں سواری پر بیٹھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عادلانہ شان کا اظہار کرتے ہوئے اسے مجبور کیا۔ اسی طرح باری باری سوار ہونا ہوگا۔ خدا کی قدرت کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام کے سوار ہونے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدل چلنے کی باری تھی۔ غلام نے عرض کیا اب شہر قریب آ گیا ہے، آپ سوار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تیری باری ہے تو ہی سوار ہوگا۔ مسلمان تو روزانہ راہ دیکھتے تھے کہ کب حضرت عمر تشریف لائیں گے۔
آخر جس دن حضرت عمر تشریف لائے تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی اور زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہنے لگے جاء عمر جاء عمر، کہ عمر تشریف لے آئے۔ عیسائی بھی دیوار پر چڑھ گئے اور دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ وہی عمر ہے یا کوئی اور ہے۔ علماء تورات و انجیل نے جب سواری پر سوار شخص کو غور سے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو ہرگز وہ شخص نہیں ہو سکتا جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہمارا خلیفہ وہ نہیں جو اونٹنی پر سوار ہے، بلکہ ہمارا خلیفہ تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حلیہ اور غور و خوض کر کے دیکھ لیا، حتیٰ کہ آپ کے کرتے کے پیوند بھی گن لیے۔ جب ایک ایک نشانی پوری کر لی تو بیت المقدس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں 10 دن تک قیام پذیر رہے، صلح کی شرائط طے کی اور ایک مسجد عمر کے نام سے بنائی۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو ایسا ہی عمر ایک نصیب فرمائے جو بیت المقدس کو آزاد کرائے اور اس کی چابیاں پھر اپنے پاس اپنے قبضے میں لے اور مسلمانوں کو آزادی سے وہاں عبادت کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔